الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد باب حمل الزاد علی الرقاب۔ یہ باب ہے زاد راہ اپنا سامان گردنوں پر اٹھانے کے بارے میں۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا صدقہ بن الفضل نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی عبدہ نے ہشام سے، وہ وہب بن کیسان سے، وہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے، وہ کہتے ہیں خرجنا ونحن ثلاثمائۃ، ہم نکلے اور ہم 300 کی تعداد میں تھے۔ نحمل زادنا علی رقابنا، ہم اپنے کھانے پینے کی چیزیں زاد راہ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ ففانی الزاد، زاد راہ تو ختم ہو گئے۔ حتی کان الرجل منا یأکل فی کل یوم تمرہ، یہاں تک کیفیت آئی کہ ہم میں سے ہر بندہ ایک دن کے اندر صرف ایک کھجور ہی کھاتا۔ قال رجل، ایک آدمی کہنے لگا یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، وَأَيْنَ كَانَتِ التَّمْرَةُ تَقَعُ فِي الرَّجُلِ، وہ ایک کھجور بندے کو کہاں کافی ہوتی ہے، کہاں کفایت کرتی ہے؟ قال، وہ کہنے لگے لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، ہم نے تو اسے بھی گم پایا جس وقت ہم نے پایا، یعنی کہ ایک وقت آیا وہ چیز بھی ختم ہو گئی، کھجور بھی نہ رہی۔ حتی اتینا البحر، ہماری یہی حالت رہی یہاں تک کہ ہم سمندر کو آئے۔ فاذا حوت قذفه البحر، اچانک ایک مچھلی جس کو سمندر نے پھینک دیا تھا۔ فَأَكَلْنَا مِنْهُ 18 يَوْمًا، ہم نے اس مچھلی کو اس میں سے 18 دن تک کھایا۔ ما احببنا، جتنا ہم نے چاہا۔ اس حدیث سے امام بخاری کا یہ استدلال ہے کہ اگر سواری زاد راہ نہ اٹھا سکتی ہو تو زاد راہ اپنے کندھے پر اٹھایا جا سکتا ہے۔ مثلا سواری پر زیادہ سامان نہیں لادا جا سکتا، اگر یہ جگہ نہیں ہے تو آپ اس زاد راہ کو چھوڑیں مت، اس کو اپنی جیب میں ڈال لیں، اپنے کندھے پہ لٹکا لیں، اپنی گردن کے ساتھ لٹکا لیں۔ ہر صورت کے اندر کوشش کریں کہ آپ سفر پر ہیں، اپنے ساتھ اپنا سامان، اپنی ضرورت کی چیزیں لے کر نکلیں۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد اس باب سے۔ جو حدیث لے کر آئے اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام ایک غزوے کے لیے نکلے اور 300 کی تعداد میں تھے، تو ان میں سے ہر ایک نے اپنا کھانے پینے کا سامان اپنی گردن پر اٹھایا، یعنی اپنے گلے میں ڈالا، اس کو اتنا سامان تھا۔ پھر یہ چل پڑے، ایک وقت آیا کہ ایک ایک کھجور ان کو ملنے لگی اور پھر وہ بھی ختم ہو گئی، پھر گٹلی چوستے تھے، یہاں تک کہ یہ سمندر کے کنارے پر آئے تو وہاں پر ایک بہت بڑی مچھلی جس کا حدیث کی کتابوں میں نام عنبر مچھلی، وہ سمندر نے باہر پھینکی، تو ہم نے اس کو ذبح یعنی کہ ذبح مطلب اس کو کاٹ کے کھانا شروع کر دیا۔ وہ اتنی بڑی مچھلی تھی کہ ہم 18 دن تک اس کو کھاتے رہے۔ اور دوسری روایات کے اندر یہ ہے کہ ہم نے اس کو اتنا کھایا کہ ہمارے جسم موٹے ہو گئے، کیونکہ مچھلی کھانے سے انسانی جسم فربا ہوتا ہے، تو ہمارے جسم موٹے ہو گئے اور ہم نے اس کے کچھ ٹکڑے گوشت کے اپنے ساتھ واپس مدینے لے کر آئے۔ عام طور پر تو مچھلی جو ہے وہ 1 دن 2 دن 4 دن باہر پڑی رہے تو خراب ہو جاتی ہے، لیکن یہ بھی صحابہ کرام کا معجزہ ہے، کرامت ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تحفہ تھا جو خراب نہیں ہوا، حتیٰ کہ یہ مدینے میں اس کے ٹکڑے لے کر آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اور وہ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ صحابہ کرام نے اس کی ایک پسلی کو پکڑا اور اس کو ایسے، اس کے کانٹے کو ایسے پکڑ کے اس کو زمین پر رکھا، اور اس کے نیچے سے ایک آدمی کو اونٹ کے اوپر بٹھایا اور اس کے ہاتھ میں ایک چیز تھمائی اور اس کو اس کے کانٹے کے نیچے سے گزارا اور وہ گزر گیا، یعنی کہ اتنی بڑی وہ مچھلی تھی۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ
وہ مچھلی کہ جس کو سمندر باہر پھینک دے اور وہ مری ہوئی پڑی ہو، یہ بھی حلال ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی جس کو سمندر مار دے اس کو طافی کہتے ہیں، اور طافی مچھلی یعنی جو سمندر کی تہہ پر سمندر کی سطح پر تیرنا شروع کر دے، وہ کہتے ہیں جی طافی مچھلی حلال نہیں ہوتی۔ یہ بعض لوگوں نے مسئلہ بنایا ہوا ہے اور اس کو اپنی فقہ کے اندر وہ بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں، حالانکہ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث بھی ہے، اور امام بخاری سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفۃ رسول اللہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اثر بھی لے کر آئے ہیں کہ طافی مچھلی حلال ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سے زادرہ ساتھ لے جانے کی دلیل ملتی ہے۔ باب ارداف المرأة خلف اخیہا، یہ باب ہے آدمی کا عورت کو اپنے پیچھے بٹھانا، یعنی بھائی کا اپنی بہن کو سواری میں پیچھے بٹھانا، یہ جائز ہے۔ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عمر بن علی نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو عاصم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا عثمان بن الاسود نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا ابو ملیکہ کے بیٹے نے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے وہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یرجع اصحابک بأجر حج و عمرۃ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی حج اور عمرے کا اجر لے کر جا رہے ہیں، ولم ازد علی الحج، اور میں نے حج پر کچھ زیادہ نہیں کیا، فقال لها اذهبي یردفکی عبد الرحمن، آپ نے فرمایا تو جا عبد الرحمن تجھے اپنے پیچھے بٹھائے، فامر عبد الرحمن ان یعمرها، آپ نے عبد الرحمن کو حکم دیا کہ وہ اسے عمرہ کروائے، من التنعیم، تنعیم مقام سے، فانتظرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باعلی مکہ حتی جاءت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کا جو اونچا حصہ تھا نا، بالائی حصہ، وہاں پر رک گئے، اس کا انتظار کرنے لگے یہاں تک کہ وہ تشریف لے آئیں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ امام بخاری کہتے ہیں ہمیں بیان کہ عبداللہ بن محمد نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کہ ابن عیینہ نے عمر سے، اور وہ ابن دینار ہیں، اور وہ عمر بن اوس سے، وہ عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما سے، وہ کہتے ہیں کہ امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اردف عائشہ و اعمرها من التنعیم، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو اپنے پیچھے بٹھاؤں اور میں ان کو تنعیم مقام سے عمرہ کرواؤں۔ اس حدیث سے امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سفر میں کوئی بھی بھائی اپنی بہن کو اپنے پیچھے سواری پر سوار کر سکتا ہے، خاوند اپنی بیوی کو اپنے پیچھے سوار کر سکتا ہے، یعنی ہر مرد اپنی محرم عورت کو اپنے ساتھ سفر پہ پیچھے بٹھا سکتا ہے، ڈبل سواری کر سکتا ہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں ہے۔ یہ ہے امام بخاری کا استدلال۔ یہاں پر ایک سوال ہے کہ یہ باب تو کتاب الجہاد ہے، اس میں جہاد کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں، تو امام بخاری ایک حج کی روایت یہاں پر لے آئے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اس لیے لے کر آئے ہیں کہ آپ نے جہاد، عورتوں کا جہاد حج کو قرار دیا، آپ نے فرمایا کہ تمہارا جہاد حج ہے، تو حج سے اس کی اس طرح مناسبت تھی، امام بخاری اس کو لے آئے۔ اور دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ ان دونوں عبادتوں میں سفر کیا جاتا ہے، جہاد میں بھی سفر ہوتا ہے اور حج میں بھی سفر ہوتا ہے، تو جب ایک سفر کے اندر عورت کو اپنے پیچھے ضرورت کے تحت بٹھایا جا سکتا ہے، تو دوسرے سفر میں بھی عورت کو ضرورت کے تحت اپنے پیچھے بٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی مراد۔ بعض لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آئی تو انہوں نے کہا جی امام بخاری کو چاہیے تھا یہ حدیث یہاں پر نہ لے کر آتے، جبکہ اس کی مناسبت ہے۔ اب حدیث کی تھوڑی سی وضاحت، حدیث کی وضاحت یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری سال حجۃ الوداع 10 ذو الحجہ کو نکلے تو آپ نے حج اور عمرے کا احرام باندھا، جس کو حج قران کہتے ہیں، یعنی عمرہ کر کے احرام نہیں کھولوں گا جب تک حج نہیں کر لوں گا۔ اور کچھ صحابہ کرام نے حج تمتع کا احرام باندھا، یعنی عمرہ کر کے احرام کھول دیں گے، پھر 8 ذو الحجہ کو دوبارہ حج کے لیے احرام باندھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی زوجہ مومنوں کی ماں عائشہ رضی اللہ عنہا تھی، تو وہ راستے میں صرف مقام پر جب پہنچی تو ایام مخصوصہ میں مبتلا ہو گئی، حیض شروع ہو گیا۔
تو رونے لگ پڑی۔ آپ نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ شاید کہ تو اس چیز میں مبتلا ہو گئی ہے کہ جس چیز میں آدم کی بیٹیاں مبتلا ہوتی ہیں۔ وہ کہتی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کہ ذالک شیء کتب اللہ علی بنات ابن آدم، یہ تو ایسی چیز ہے اللہ نے آدم کی بیٹیوں پر لازم کر دی ہے، اس پر رونے والی کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ تو اس طرح کر، افعلی ما یفعل الحاج غیر اللہ تطوفی، حاجی جو کرے وہ تو کر، مطلب 8 ذوالحجہ کو تو منا چلی جا، وہاں پر رات بھی گزار، 9 ذوالحجہ کو تو ہمارے ساتھ میدان عرفات میں جا، قیام کر، پھر وہاں سے ہمارے ساتھ مزدلفہ بھی آ جا، 10 ذوالحجہ کو تو ہمارے ساتھ کنکریاں بھی مارنا، اپنی قربانی بھی کرنا، اپنے پیچھے سے بال بھی کاٹ دینا، لیکن طواف نہ کرنا۔ اور جس وقت یہ مکہ پہنچی تو اس وقت سارے لوگوں نے عمرہ کیا، انہوں نے عمرہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ عمرے کے اندر بیت اللہ کا طواف ہوتا ہے، اور بیت اللہ ایک مسجد ہے، مسجد کے اندر پاکی کی حالت میں داخل ہونا تھا۔ انہوں نے شروع میں عمرہ بھی نہیں کیا، اپنی رہائش گاہ پر ہی رکی رہیں۔ جب حج ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جب واپس روانہ ہوئے 14 تاریخ کی رات آپ نے طواف وداع کیا، 14 کی رات کو آپ نے طواف وداع کیا اور آپ چل پڑے۔ جب جانے لگے تو عائشہ رضی اللہ عنہ غمگین تھی۔ آپ نے کیا ہوا تجھے؟ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول یہ سارے حج بھی کر لیا انہوں نے اور عمرہ بھی کر لیا، تو میں نے تو عمرہ نہیں کیا، میں تو اکیلا حج کر کے جا رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان کی دلجوئی کے لیے ایسے کیا، حالانکہ عمرہ حج کے اندر داخل ہو چکا ہوا ہے۔ کسی کا بھی حج اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ کام نہیں کرتا جو کام عمرے کے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ حج سے پہلے عمرہ نہیں نہ کرتا، بیت اللہ کا طواف نہیں کرتا، تو 10 ذوالحجہ کو جب وہ طواف کرنے جائے گا تو خالی طواف نہیں کرے گا، بلکہ اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی بھی کرے گا، اور یہی عمرہ ہوتا ہے۔ عمرہ ہمیشہ کے لیے حج میں داخل ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے کہا عبد الرحمن ادھر آؤ۔ عبد الرحمن ان کے بھائی تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان سے کہا کہ اپنی بہن کو اپنے پیچھے بٹھاؤ اور اس کو تنعیم لے جاؤ۔ تنعیم کا ذکر اس لیے کیا کہ تنعیم حل ہے، حل کا مطلب ہے کہ حرم کی حدود سے باہر ہے۔ اب نے فرمایا یہ حرم کے اندر ہے، ایک دفعہ اس کو حرم سے باہر لے جاؤ، یہ وہاں سے احرام باندھ کے پھر حرم کے اندر آ جائے، کیونکہ جو حرم کے اندر بندہ ہے وہ اگر دوبارہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یہ بعض اہل علم کا موقف ہے کہ وہ حرم کی حدود سے باہر ایک دفعہ چلا جائے۔ یہ تنعیم وہی مقام ہے کہ جس کو لوگ مسجد عائشہ کہتے ہیں، وہاں پر مسجد بن چکی ہے مسجد عائشہ، یہاں سے لوگ احرام باندھتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اہل علم میں اختلافی ہے کہ تنعیم سے جعرانہ سے یہ عمرے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، تو اس میں جو اہل علم کے موقف ہیں وہ دونوں طرح ہیں۔ زیادہ علماء تو یہی کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کے برعکس بھی بعض علماء ہیں جو اس کے قائل ہیں، بعض علماء بڑے شد و مت سے اس کے قائل ہیں۔ تو ان اختلافی مسائل میں دونوں آراء کا احترام کرتے ہوئے آپ کی جس پر شرع صدر ہو وہ کر لیں، جس پر آپ کی شرع صدر ہو۔ ویسے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ اس طرح عمرہ اسے ہی کرنا چاہیے جو عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی کیفیت کے اندر ہو، یعنی جو عورت اس کیفیت میں ہو اس عورت کو تو کر لینا چاہیے، لیکن بار بار عمرے زیادہ بڑھانے کے لیے ایسا کرنا کوئی بہتر معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر سے ثابت ہے اسی تنعیم سے عمرہ کرنا، احرام باندھنا۔ جس وقت انہوں نے بیت اللہ اپنی خلافت کے اندر تعمیر کیا تو اس وقت پھر وہ تنعیم سے احرام باندھ کے اس کا عمرہ کرتے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف علماء ہیں، جس پر شرع صدر ہو اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2983، 84 اور 85۔